یہ کہانی خالص محبتوں کی ہے جو کہ آگے چل کر عشق کا روپ دھار لیتی تھی۔ اگر اعجاز کو اس کی فردوس مل جاتی تو یہ سچی کہانی سنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اعجاز خاموش اور حساس طبیعت کا مالک تھا، اپنے آپ میں مگن رہنے والا۔ یہ کہانی 1985 کی ہے۔ اعجاز 10ویں کے امتحان سے فارغ ہوا تو کچھ دن سب سے بڑی باجی ارشاد کے گھر رہنے کے لیے گجرانوالہ چلا گیا۔ اعجاز کے گجرانوالہ جانے سے کچھ دن پہلے اعجاز کی بڑی بہن شہزادہ بھی تایازاد بہنوں کے ساتھ ارشاد باجی کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ارشاد باجی کا اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ تایازاد بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار تھا، جس کی وجہ سے ارشاد باجی کے گھر میلہ لگا رہتا تھا۔ ان کی موجودگی میں جب اعجاز ارشاد باجی کے گھر گیا تو سب نے مذاق میں کہنا شروع کر دیا کہ اعجاز تمہاری فردوس سامنے والے گھر میں رہتی ہے، بڑی خوبصورت ہے، تمہاری جوڑی اس کے ساتھ فٹ رہے گی۔ اصل میں اس دور میں پاکستانی فلمی ایکٹر اعجاز اور فردوس کی فلم ہیر رانجھا کی وجہ سے ان کی جوڑی بڑی ہٹ ہوئی تھی، تو اسی وجہ سے سب تایازاد بہنوں نے اعجاز کو فردوس کا بتایا اور سامنے گھر سے فردوس کو بلوایا اور اسے بھی کہا کہ فردوس تمہارا اعجاز آیا ہے تمہیں لینے کے لیے۔ اسی مذاق نے اعجاز کے دل میں فردوس کے لیے محبت کا بیج بو دیا اور وہی بیج اس کہانی کا سبب بنا۔ سامنے گھر تھا جس کی وجہ سے فردوس کا زیادہ وقت ارشاد باجی کے گھر گزرتا اعجاز کی تایازاد بہنوں کے ساتھ۔ اعجاز کو اندر ہی اندر فردوس سے عشق ہو گیا۔ محبوب مل جائے تو عشق زندہ، محبوب نہ ملے یا اس کی بے وفائی ملے تو خودکشی زندہ۔ فردوس نے اعجاز کے عشق کو بھانپ لیا اور اسے بھی اعجاز سے محبت ہو گئی۔ کچھ دن اعجاز ارشاد باجی کے گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد اعجاز اپنے پھپھا جی کے پاس کام سیکھنے کے لیے گجرانوالہ آ گیا۔ وہ دور خط و کتابت کا تھا، دونوں ایک دوسرے کو خط لکھا کرتے اور جب کبھی ملاقات ہوتی تو اعجاز اپنے لکھے ہوئے خط فردوس کو دے دیتا اور اپنے لیے لکھے ہوئے خط فردوس سے لے لیتا۔ یہ سلسلہ 2 سے 2.5 سال چلا۔ فردوس کی ماں کو علم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اعجاز اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا تو اس نے اعجاز کو کہا، اگر تم اپنے بڑے بھائی مقصود کا رشتہ فردوس کی پھپھو کے ساتھ کرواؤ گے تو میں فردوس کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دوں گی۔ فردوس کی پھپھو مقصود سے بڑی بھی تھی اور موٹی بھی بہت زیادہ تھی۔ مقصود جوان اور خوبصورت تھا اور ان وقتوں میں وہ سعودی عرب میں کام کیا کرتا تھا، اور سعودی عرب میں ان وقتوں میں رہنا ایسا تھا جیسا کہ آج کے دور میں کینیڈا یا USA میں رہنا ہو۔ مقصود کو رشتوں کی کمی نہیں تھی، جس کی وجہ سے مقصود کے گھر والوں نے صاف انکار کر دیا۔ فردوس کے گھر والوں کو علم ہوا تو فردوس کے گھر والوں نے اپنی ضد بنا لی کہ مقصود سے رشتہ ہوگا تو ہی فردوس کا رشتہ اعجاز سے ہوگا۔ اعجاز نے اس بات کا اثر لینا شروع کر دیا اور فردوس کے گھر والوں نے ارشاد سے ملنا بلانا ختم کر دیا اور فردوس کو جھوٹی باتیں سنا کر اعجاز کے خلاف کر دیا۔ اعجاز کی ایک تایازاد بہن شہناز باجی تھی۔ اعجاز ان کے ساتھ فردوس کے متعلق کافی باتیں کیا کرتا تھا۔ شہناز باجی اعجاز کو سمجھاتی تھی کہ وہ لوگ لالچی ہیں، جب ان کا لالچ پورا نہیں ہوا تو انہوں نے اپنا آپ دکھانا شروع کر دیا۔ تم اپنے آپ پر توجہ دو، پریشان مت ہو، تمہارے آگے پوری زندگی پڑی ہے۔ اعجاز نے کہا، شہناز باجی ایک دن فردوس اپنی پھپھو کے ساتھ گلی میں سے گزر رہی تھی تو مجھ کو بڑی حقارت کی نظروں سے دیکھ کر طنزیہ ہنسی مجھ پر۔ میں نے دل میں کہا کہ ہنس لو، ایک دن آئے گا کہ رو گی تم۔ پر شہناز باجی مجھے یہ بتائیں کہ میں اس کے لکھے ہوئے ڈھیروں خط اسے واپس کر دوں، کیونکہ وہ مجھ سے اب دور ہو گئی ہے۔ میں بہت پریشان رہتا ہوں اس کے اس رویے سے۔ میں چاہوں تو اس کے خطوں کی وجہ سے اسے بلیک میل بھی کر سکتا ہوں، پر میں ایسا سوچ کر بھی نہیں کر سکتا۔ شہناز باجی نے کہا کہ اعجاز تم اس کے سارے خط جلا دو، اور وہ تم میں دلچسپی نہیں لیتی تو تم بھی اپنا وقت اس کی یادوں میں برباد مت کرو۔ اس خاندان میں واحد شہناز باجی ہی تھی جن سے اعجاز اپنے دل کی ہر بات کرتا تھا۔ کچھ دن گزرے تو اعجاز نے آ کر کہا کہ شہناز باجی
انڈین فلم کا نیا گانا آیا ہے، آپ نے سنا وہ گانا؟ اس کے بول کچھ اس طرح سے تھے: اس سے پہلے کہ آج تم آئے میری آنکھوں میں پھر لہو آئے، تجھ سے رشتہ میں توڑ جاؤں گا، میں تیرا شہر چھوڑ جاؤں گا۔ اور ساتھ کہتا کہ شہناز باجی ایسے لگتا ہے یہ گانا میرے لیے گایا گیا ہے۔ اس گانے نے اعجاز پر گہرا اثر ڈالا۔ اگلے ہی دن اعجاز گجرانوالہ چلا گیا۔ ارشاد باجی کے گھر کے باہر جو دکان تھی وہاں سے زہر کی پڑیا لی اور چھت پر چڑھ گیا اور فردوس کا انتظار کرنے لگا۔ اتفاق سے فردوس چھت پر کسی کام سے گئی۔ اعجاز نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی پڑیا ہوا میں لہرا کر فردوس کو دکھائی اور کہا کہ میں یہ زہر کھانے لگا ہوں۔ فردوس نے مذاق سمجھا اور اشارہ کیا کھا لو، مر تو وہ اس اشارے کو دیکھ کر ہی کیا تھا، بات تو اب صرف جان نکلنے کی تھی۔ اعجاز نے اسی لمحے اس پڑیا کو منہ میں ڈال لیا کیونکہ زہر کی مقدار بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں اعجاز کی موت واقع ہو گئی اور ہمارے لیے ایک سبق اور کہانی چھوڑ گئی۔ اعجاز کی میت کو اس کے گاؤں لے گئے اور اس کے مرنے پر سب سے زیادہ رونے والوں میں سے فردوس بھی تھی۔ میں اس کہانی کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور جانے سے پہلے آپ کے ساتھ اعجاز کی ایک ویڈیو شیئر کرتا ہوں جس میں آپ اعجاز کے درد کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ جنہیں ہم بھولنا چاہیں وہ اکثر یاد آتے ہیں، رہے شمع تو روشن دعا دیتا ہے پروانہ، رہے شمع تو روشن دعا دیتا ہے پروانہ، دعا دیتا ہے پروانہ، جنہیں قسمت میں جلنا ہے، جنہیں قسمت میں جلنا ہے وہ جل کر یاد آتے